سکھ روایت کے بانی گرو نانک 1469 میں جنوبی ایشیا کے پنجاب کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس نے روحانیت، خدمت اور ایمانداری کی زندگی بسر کی، اور جو شاگرد ان کی تعلیمات پر عمل کرنے لگے وہ سکھ کہلانے لگے۔ سکھ برادری 10 مذہبی رہنماؤں کی رہنمائی میں پروان چڑھی گرو، جن میں سے آخری 1708 میں انتقال کر گئے۔ کمیونٹی کا اختیار آج 2 اداروں کے پاس ہے، سکھوں کا صحیفہ متن جسے گرو گرنت صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سکھوں کی ابتدا کی جماعت جسے گرو خالصہ پنتھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکھوں کے صحیفے کو گرو گرنت صاحب کہا جاتا ہے، اور سکھ روایت میں اس کا حتمی اختیار ہے۔ یہ متن گرووے نے خود مرتب کیا تھا، اور اس میں ان کی موسیقی کی تحریریں شامل ہیں۔ گرووے نے دیگر روحانی طور پر بلند شخصیات کی تحریریں بھی شامل کیں جو جنوبی ایشیا میں رہتے تھے اور اسی طرح کا نقطہ نظر رکھتے تھے۔ صحیفائی کمپوزیشن کے موضوعات کا زیادہ تر تعلق الہی تجربے کی نوعیت اور اس کے حصول کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات سے ہے۔ متن کا پورا حصہ نظم شاعری میں لکھا گیا ہے، اور اس کی اکثریت موسیقی پر رکھی گئی ہے۔ سکھ گرو گرنت صاحب کو ایک نازل شدہ متن سمجھتے ہیں، اور یہ سکھوں کی عقیدت اور رسمی زندگی میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ صحیفہ، جس کا سائز نسبتاً بڑا ہے، سکھوں کی عبادت گاہوں کا مرکز ہے۔ گردوارہ کو ابتدائی جدید جنوبی ایشیا میں ایک شاہی عدالت کے مطابق بنایا گیا ہے، جو عبادت گزاروں کو اس کی خود مختار اور مستند حیثیت کی یاد دلانے میں مدد کرتا ہے۔ گرو گرنت صاحب کو ایک تخت پر رکھا جاتا ہے، اور ایک رضاکار اس پر حاضر ہوتا ہے۔ سکھوں کی زندگی کی تمام تقریبات میں صحیفے کو کسی نہ کسی طرح شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، سکھوں کی شادی میں دولہا اور دلہن گرو گرنت صاحب کے گرد متعدد بار گھومتے ہیں تاکہ دوسری چیزوں کے ساتھ اپنی زندگی میں تعلیمات کی مرکزیت کو علامتی طور پر واضح کریں۔ 10 سکھ گرووے میں سے ہر ایک نے سکھ برادری کی پرورش کے لیے کام کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ کمیونٹی نے اپنی ذمہ داری میں اضافہ کیا۔ یہ گرو نانک کے زمانے میں تھوڑا سا اثر و رسوخ رکھنے سے لے کر فیصلہ سازی کے اہم لمحات میں سکھ گرووے سے مشورہ کرنے تک چلا گیا۔ کمیونٹی کے اثر و رسوخ کا خاتمہ 1699 میں ہوا، جب سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے تمام سکھوں کو ویساکھی کے موقع پر آنند پور شہر میں جمع ہونے کی دعوت دی، جس دن روایتی طور پر فصل کی کٹائی کا تہوار منایا جاتا تھا۔ یہ اس موقع پر تھا کہ شروع کرنے والوں کی برادری کو باضابطہ طور پر ادارہ بنایا گیا اور اسے اختیار دیا گیا۔ یہ کمیونٹی، جسے گرو خالصہ پنتھ کے نام سے جانا جائے گا، نے سکھ طرز زندگی سے وابستہ افراد کے لیے ایک سرکاری ڈھانچہ فراہم کیا۔ کوئی بھی اس عزم کا اظہار ابتدا امرت کو قبول کر کے اور چند بنیادی طریقوں کو اپنانے سے کرتا ہے جو سکھ ضابطہ اخلاق رہت مریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس دستاویز میں موجود نسخے سکھوں کو دوسری چیزوں کے علاوہ روزانہ کی نماز میں مشغول ہونے اور عقیدے کے 5 مضامین پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔